اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ رمضان المبارک گزر گیا ان کا بھی جنہوں نے ادب کیا، احترام کیا، روزے رکھے، اور گزر ان کا بھی گیا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، احترام نہیں کیا۔ یہ ماہ مقدس اللہ کا مہمان تھا اور یہ خود ہی جا کر اللہ کی بارگاہ میں بتلائے گا کہ کس بندے نے اس کا کتنا کہ احترام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ صرف اس بات پر توجہ دینی ہے کہ ہمارا نام بد نصیبوں کی لسٹ سے نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ قرآن مجید کی آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ توبہ کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے توبہ کے لیے کہ بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے کہ مجھ سے واقعی یہ جرم ہوا ہے۔ دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ پھر اس سے توبہ کرے کہ مجھ سے جرم ہو گیا تھا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ آئندہ زندگی میں وہ جرم نہ کرنے کا وعدہ کرے، پھر جا کے توبہ قابل قبول ہے۔ پہلی چیز ہے کہ بندہ اس کا اقرار کرے کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے۔ دوسری بات ہے کہ پھر وہ اس سے توبہ کرے کہ میں اب اس عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ زندگی میں دوبارہ اس کام کو نہ کرنے کا وعدہ بھی کرے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، ویحب المتطہرین، اور وہ خوب صاف ستھرے رہنے والے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 بندوں سے پیار کا اظہار کیا، پہلا وہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو پاک رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ توبہ پسند ہے وہ نوجوان کی توبہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی بستی کے اندر کوئی نوجوان شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بستی کے قبرستان سے اللہ 40 دن کے لیے اپنا عذاب ہی اٹھا لیتا ہے۔ جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ اس نوجوان کی توبہ سے اتنا راضی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب توبہ کرنے والے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے تو ان کے جو چہرے ہوں گے وہ خوشی سے ہوں گے اور وہ ہنس رہے ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پہ کوئی بھی غم نہیں ہوگا، وہ لوگ جو مرنے سے پہلے توبہ کر کے گئے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہم نے نماز پڑھ لی تو یہی ہماری توبہ ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا تو یہی ہماری توبہ ہے۔ بہت ساری خطائیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ ساری زندگی گزارتا ہے کہ یہ والا گناہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہر کسی کی زندگی کے اندر ایک موڑ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کو چھپاتے چھپاتے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو میرا گناہ ہے نا، وہ جو میری جوانی کی رات ہے نا، وہ کسی کے سامنے نہیں کھلنی چاہیے۔ تو ہر انسان کے نامہ اعمال میں کچھ جوانی کی راتیں ایسی ضرور ہوتی ہیں
جن کو چھپاتے چھپاتے اس کی داڑھی سفید بھی ہو جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے۔ تو اگر وہ توبہ کر کے نہیں جاتا تو ایک بات کو ذہن نشین رکھیں، توبہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہے، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ ہم تھوڑی سی اپنی روٹین کا جائزہ لیں کہ ہماری روٹین کے اندر کتنی کے مرتبہ یہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ میں نے جو توبہ کی 3 شرائط ذکر کی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، پھر اگلی احادیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ توبہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ بندہ اپنے جرم کا اقرار کرے، نمبر 2 پھر اس جرم سے توبہ کرے، اور تیسری شرط توبہ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا وعدہ کرے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھائیں، پھر بات سمجھنا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے گناہ بڑے ہیں کہ اس کی رحمت بڑی ہے؟ بولیں ذرا، ہمارے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی کیا زیادہ ہے؟ آپ یہ بھی فیصلہ کریں، کیا ہمارے گناہوں کا اس کی رحمت سے کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ ساری کائنات کے گناہ ملا لیے جائیں پھر بھی اس کی رحمت بڑی ہے۔ جب گناہوں کا مقابلہ نہیں بنتا تو صرف بندہ اتنا کہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، رب سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ صرف کمی بلا کہاں ہے؟ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں ہے، ہمارے اندر کمی ہے، ہم مانگتے کم ہیں، ہم اس کی طرف پلٹتے کم ہیں۔ حالانکہ قرآن تو کتنے واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے واپس آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ رب اعلان کر رہا تو واپس تو آؤ۔ امام قشیری نے رسالہ قشیریہ کے اندر ایک روایت لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف ایک وحی نازل کی۔ اگر آپ اس جملوں کی تاثیر کو سمجھ لینا تو شاید بات سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، جو بندے اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے، کن لوگوں سے؟ جو رب کی بارگاہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا رب ان سے کتنا پیار کرتا ہے تو اے داؤد ان کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ جائیں، ان کے جوڑ ٹوٹ جائیں اگر ان کو یہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ اگلا جملہ سنیں، فرمایا کہ اے داؤد، اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے نا کہ رب ان کا کتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے، یار کتنا کریم رب ہے جو خود انتظار کر رہا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اے داؤد، اگر ان کو اندازہ ہو جائے نا کہ ان کا رب کتنی شدت سے ان کا انتظار کر رہا ہے تو وہ اپنے رب کی محبت میں مر جائیں، وہ اپنے رب کی محبت دے کے مر جائیں کہ رب ہمارا اتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا اور محبت کی انتہا کر دی، فرمایا اے داؤد، یہ سارا پیار، یہ سارا اظہار ان کے لیے ہے جو اپنے رب کی بارگاہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ داؤد سوچو، جو خود اپنے رب کی بارگاہ میں آئے، رب پھر اس پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ یہ تو جو منہ موڑ کے رب ان کا اتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا نا، اس نے اپنی زندگی میں 30 سال تک اپنی زبان سے کبھی لفظ اللہ بھی نہ کہا، اتنا غافل ہو گیا۔ آج بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب دنیا کی نعمتوں میں ڈلتا چلا جاتا ہے نا تو وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ 30 سال اس کو بیت کے اس نے کبھی زبان سے لفظ اللہ بھی نہیں کہا، اللہ کا نام تک نہیں لیا۔ جبریل امین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، تیرا بندہ ہے، 30 سال کا عرصہ بیت گیا، اس نے کبھی تیرا نام بھی نہیں لیا، تو اس کو کھانے کے لیے بھی دے رہا ہے، عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، اس کی شہرت بھی ہے، لیکن وہ اتنا غافل ہو گیا کہ 30 سال بیت گئے، اس نے کبھی تیرا نام ہی نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل ایسا کرو کہ زمین پہ اترو اور اس کے دل کے نا ایک وال کو بند کرو، جس کو آج ہم بائی پاس کہتے ہیں۔ جبریل اس کے دل کے ایک وال کو بند کرو،
جب اس کے سینے میں درد اٹھا نا تو زبان سے نکلا اللہ. آئے ہائے، 30 سال اپنے رب کا نام نہیں لیا، لیکن جب سینے میں درد اٹھا تو زبان سے نکلا اللہ. جواب ملا بندے بتا کیا کام ہے تیرا، رب تو آج بھی حاضر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو سب کچھ مل گیا رب اس سے راضی ہے. ایک بات کو یاد رکھیں، یہ ساری نعمتیں ان کو بھی ملتی ہیں جو رب کو رب ہی نہیں مانتے. اب ایک بندہ رب کو رب ہی نہیں مانتا، گاڑی تو اس کے پاس بھی ہے، بنگلہ اس کے پاس بھی ہے، دولت اس کے پاس بھی ہے. یہ گاڑی بنگلہ دولت یہ رب کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. رب جس سے راضی ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 5 وقت جھکنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اس کی دولت نہیں چھینتا، اس کی عزت نہیں چھینتا. رب تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اس کو سجدے کی توفیق ہی نہیں ملتی. جس بندے سے رب راضی ہو جائے وہ جھکنا شروع کر دیتا ہے، اور رب تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بندے واپس آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے. صرف کمی ہماری طرف سے ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں کر رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بازو پھیلاتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ساری رات جنہوں نے گناہ کیے ہیں پلٹ آؤ، رب سب کو معاف کر دے گا. اور جب سورج غروب ہوتا ہے پھر رب کی رحمت اپنے بازو پہ لاتی ہے کہ جنہوں نے سارا دن گناہ کیے ہیں پلٹ آؤ، رب تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اور جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے اللہ کی طرف سے بخشش کا یہ اعلان جاری رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تھا، سوچنا رب کتنا کریم ہے. بیسیکلی کمی ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم نا اس کی بارگاہ میں نا بات ہی نہیں کرتے. آج ہماری ذلت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دنیا دار کے سامنے بیٹھ کے تو رو لیتے ہیں. جتنا ہم دنیا داروں کے سامنے روتے ہیں نا، صرف ایک آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں بہا کے دیکھیں، وہ دنیا داروں کو بھی آپ کا غلام کر دے گا. کیونکہ یہ میرے نبی کا حکم ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، توجہ سے سنی بات، اللہ کتنا پیار کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی سے پیار کرتا ہوں تو جبریل کو بلاتا ہوں. جبریل کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. پھر جبریل جا کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم سب بھی اس سے پیار کرو. پھر فرشتے جبریل زمین پہ اترتے ہیں اور اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا شروع کرتے ہیں. یار دیکھو، تھوڑی دیر کے لیے تصور تو کرو یار، ہم اپنے اندر اتر کے دیکھیں اور پھر رب کا کرم دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. ایک بندہ تھا، اس نے نا اپنے بچوں کو بلایا، بلا کر ان کو وصیت کی کہ میرا آخری وقت آ گیا تو تم ایسا کرنا کہ جب میں مر جاؤں نا تو مجھے جلا کے میری راکھ بھی جو ہے نا وہ ہوا میں اڑا دینا. بچوں نے پوچھا کیا وجہ؟ اس نے کہا بس یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، جب میں دنیا سے جاؤں نا تو تم میری لاش کو جلا دینا اور اس کی راکھ بھی ہوا میں اڑا دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بچوں نے وصیت پر عمل کیا. جب باپ کا انتقال ہوا تو انہوں نے باپ کی لاش کو جلایا اور اس کی جو خاک تھی نا وہ اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتا اے بندے تو نے ایسا کیوں کیا کہ تو نے اپنی لاش کو آگ لگوا کے اس کی خاک کو ہوا میں کیوں اڑوایا؟ تو اس بندے کا جواب سنیے گا، پھر رب کا جواب سنیے گا. وہ بندہ عرض کرنے لگا مالک و مولا، میں تیرا سامنا کرنے سے ڈر گیا تھا، میرے گناہ اتنے تھے کہ میں ڈر گیا تھا کہ میں اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا. اللہ نے فرمایا تو نے میرے ڈر سے اپنے ساتھ یہ کیا؟ عرض کرے گا مالک واللہ صرف تیرے ڈر سے کہ تجھ سے ڈر گیا تھا کہ جوانی ساری گناہوں میں گزار دی ہے، جوانی کی راتیں گناہوں میں گزار دی ہیں، اللہ تیرا سامنا کرنے سے ڈر گیا تھا. رب تعالیٰ فرمائے گا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، رب فرمائے گا اگر تو نے میرے ڈر سے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو وصیت کی کہ تیری لاش کو جلا کے تیری راکھ بھی خاک بھی ہوا میں اڑا دے
تو اے بندے اگر تو نے میرے ڈر سے ایسا کیا ہے تو میں نے رب ہو کے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یار بشرطے بندہ اس سے ڈرے تو صحیح، یار بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرے تو صحیح۔ آج ہماری طرف سے کوتاہی ہے، ہمارے مانگنے میں کوتاہی ہے، رب کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یار آپ تصور تو کریں، اللہ قرآن میں واضح طور پہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا۔ آپ اس جملے کی مٹھاس کو پیدا کریں، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں عذاب دے کے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو اور جنت میں چلے جاؤ، لیکن یہ ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے صرف اتنا روتا ہے کہ ایک آنسو نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، فرمایا کہ وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، جیسے دودھ تھنوں سے نکل کے واپس نہیں نہ جا سکتا، اسی طرح اللہ کے ڈر سے رونے والا کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا، بس شرطے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آنسو بہائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس جملے کو سمجھ لینا آپ نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو عذاب دینا ہونا، اللہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جس کو توبہ کی توفیق مل جائے پھر اللہ اس کو عذاب نہیں دیتا۔ اب ہم نے ایک بات کو محسوس کرنا ہے کہ زندگی جتنی بیت گئی ہے، آخری مرتبہ کب اس سے توبہ کی توفیق ملی تھی؟ آج کوئی بندہ یہ کہے نا کہ وہ توفیق دے گا تو میں کر لوں گا، کبھی کبھی یہ بھی سوچا کرو کہ توفیق مل کیوں نہیں رہی۔ یہ جملہ ہم نے بڑا دہرا لیا کہ اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لوں گا، اللہ توفیق دے گا تو کر لوں گا۔ سوچو ایسا کون سا گناہ کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے توفیق بھی چھین لی ہے؟ ایسا کون سا جرم کر لیا کہ اللہ نے ہم سے توفیق بھی چھین لی ہوئی ہے؟ ہم ہر بار یہ کہہ کے بری و ذمہ ہو گئے کہ اللہ توفیق دے گا تو کر لیں گے، کبھی سوچا توفیق چھین کیوں گئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا تو وہ گناہ کرنے کے بعد غمگین ہوتا ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، گناہ کی لذت صرف گناہ کرنے تک ہوتی ہے، اس کے بعد صرف شرمندگی ہوتی ہے۔ گناہ کا مزہ صرف تب تک ہے جب تک گناہ ہو رہا ہے، اس کے بعد صرف شرمندگی۔ اس کی مثال ہے، کھانے کا ذائقہ کب تک ہوتا ہے؟ جب تک حلق تک رہے، جب حلق سے اتر گیا تو ذائقہ بھی۔ اسی طرح گناہ کا ذائقہ تب تک ہوتا ہے جب تک بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو گیا تو پھر سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں رہتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو جب اس کو اس کا گناہ یاد آتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور جب اللہ اپنے بندے کو اس گناہ پر شرمندہ دیکھتا ہے تو دیکھتے ساتھ ہی معاف فرما دیتا ہے کہ میرے بندے کو احساس تو ہو گیا نا۔ آپ نے اب ایک حدیث پاک سننی ہے اور بڑی توجہ سے سمجھنی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے ہاتھ میں نا کوڑا رکھتے تھے، کوڑا جس کو آج کل آپ تھانوں میں کہتے ہیں نا، وہ پانجا جو ہوتا ہے چمڑے کا، اس طرح کا کوڑا ہوتا تھا، کوڑا آپ ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جب تک عمر زمین پہ رہا ہے نا اور رہے گا، جہنم کا دروازہ بند رہے گا۔ کیوں بھلا؟ وہ موقع پہ سزا دیتے ہیں، بندے کو گناہ سے پاک کر دیتے ہیں۔ جب تک عمر زمین پہ رہے گا جہنم کا دروازہ، کیونکہ جرم کرتا ہی کوئی نہ، جو کرتا تھا اسی وقت سزا پاتا تھا۔ آپ ہر وقت نا ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، کوڑا، رستے میں کسی نے جرم کرنا فوراً سزا دینی، اس کو گناہوں سے پاک کر دینا۔ یہ جو شریعت کی سزائیں ہوتی ہیں نا، سزائیں جیسے زنا کرنے پہ سزا ہے، کسی پہ جھوٹا بہتان لگانے کی سزا ہے، یہ کس مقصد کے لیے ہوتی ہے؟ کہ بندہ دنیا میں پاک ہو کے چلا جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آیا، ایک بندے نے زنا کر لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کر دیا، سنسار کر دیا۔ شادی شدہ تھا، اس کو جب سنسار کیا گیا تو کچھ لوگوں نے نا آپس میں باتیں کی کہ دیکھو یار کیسا بندہ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ فرمایا سنو، اس کے بارے باتیں نہ کرو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ پورے اہل مدینہ پہ تقسیم کر دی جائے پھر بھی اس کی توبہ ختم نہیں ہوگی۔ گناہ کے بعد توبہ جو ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ شرط کیا ہے کہ وہ توبہ کرے۔ ہم بھلا کیا کرتے ہیں، یار کوئی گل نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا،
اور بھائی اس سے کہو کہ اللہ تو معاف کر دے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا لے کے بازار سے گزرا کرتے تھے۔ ایک شخص تھا جو آپ کے زمانے میں نا شراب بڑی پیتا تھا، اور آپ نے اس کو پہلے منع بھی کیا وہ تھا کہ تو نے شراب نہیں پینی۔ ایک دن جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہ سامنے سے نا شراب پیتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے جناب عمر کو دیکھا، جناب عمر نے اس کو دیکھا، وہ ڈر گیا اور دل میں کہنے لگا اللہ تو آج عمر سے بچا لے، آئندہ نہیں پیوں گا۔ آج تو عمر سے بچا لے، آج اس کے کوڑوں سے بچا لے، آئندہ شراب۔ اس نے اپنی شراب بغل میں چھپا لی، سے وہ عربی لمبا لمبا لباس نہیں پہنتے، اس نے بغل میں چھپا لی کپڑوں کے اندر۔ جب جناب عمر کا سامنا ہوا تو پوچھا بھائی بتا کیا کر رہا تھا؟ ڈرتے ڈرتے کپ کپی تاری کہنے لگا سرکہ پی رہا تھا۔ جب بوتل نکال لی تو واقعی سرکہ تھا۔ اب اس حدیث کے بعد جو میں نے جملہ سنانا تھا، اس کے لیے میں نے پوری حدیث آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے، اس حدیث کو لکھنے کے بعد محدثین نے ایک جملہ لکھا ہے، جملے کے اندر مٹھاس پیدا کریں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ دیکھو، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے، بندہ بندے سے ڈر کے توبہ کرے تو اللہ اتنا کریم ہے، سوچو جو اپنے رب سے ڈر کے توبہ کرے رب اس میں کتنا کرم فرمائے گا۔ یار یہاں بندے کا ڈر تھا کہ کوڑے پڑیں گے تو رب نے شراب کو سرکے میں بدلا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو جو بندہ اپنے رب سے ڈر جائے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی نا، بارش بند ہو گئی، جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو جمع کیا کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بارش نازل ہو جائے، جس کو نماز استسقاء کہتے ہیں۔ ساری قوم کو جمع کیا بارش کے لیے، کیا نماز پڑھیں گے تو اللہ سے دعا کریں گے تو بارش نازل ہو جائے گی۔ جب نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی نا کہ اللہ قحط سالی بڑی ہو گئی ہے، جانور بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، تو کرم کر دے، بران رحمت کو نازل کر دے، بارش کو نازل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا موسیٰ تیرے اس مجمع کے اندر نا ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے گناہ اتنے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اے موسیٰ تو اعلان کر کے وہ بندہ تیری مجلس سے چلا جائے، جیسے ہی وہ بندہ جائے گا اللہ بارش کو نازل کر دے گا۔ سوچو تو صحیح یار، بندے کے گناہ کس حد تک ہوں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے فرمان سنیں پھر آپ کو یہ بات سننے کا سمجھ آئے گی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے ان سے رحمت کی بارش چھین لیتا ہے، پھر اس قوم پہ بے موسمی بارشیں ہوتی ہیں۔ آپ تصور کریں 10-12 سال پیچھے چلے جائیں، ہر سال موسم کے مطابق بارشیں ہوتی تھی۔ 10-12 سال ہو گئے موسموں میں بارشیں نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ فرمایا موسیٰ اس بندے کو اعلان کر دو کہ وہ بندہ تیری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، جیسے ہی بندہ جائے گا اللہ رحمت کو نازل کر دے گا، اللہ بارش نازل کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کا حکم سنا، مجمع میں اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایسا بندہ بیٹھا اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ حکم دے رہا کہ وہ اگر مجلس سے اٹھ کے چلا جائے تو اللہ رحمت کو نازل کر دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی نا تو بندہ دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ تو نے ساری زندگی میرے پردے رکھے ہیں، اور اگر آج میں اس مجمع سے اٹھ کے گیا تو ساری قوم کہے کہ یہ وہ گناہ گار تھا جس کی وجہ سے پوری قوم پہ بارش نہیں ہو رہی تھی، اللہ تو آج میرا پردہ رکھ لے، آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ آج مجھے قوم کے سامنے رسوا نہ کر، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے کہ فوراً بارش نازل ہو گئی۔ اب جب بارش نازل ہوئی ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ رہی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی مالک و مولا، کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، عرض کی مالک و مولا تیرا تو حکم تھا کہ بندہ اٹھ کے جائے گا تو بارش ہوگی، بندہ گیا بھی کوئی نہیں اور بارش بھی نازل ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ اس نے دل ہی دل میں مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے سارے گناہ ہی معاف فرما دیے۔ اگلا جملہ سنیں، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا مینوں تے وخانا کیڑا بندہ سی، اللہ مجھے تو بتانا وہ تیرا کون سا بندہ تھا جس کی وجہ سے اتنا عذاب تھا کہ بارش نازل نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جب وہ گناہ گار تھا میں نے اس کا پردہ تب نہیں کھولا، اب تو وہ پھر توبہ کر کے رب کا یار بن چکا ہے۔ یار آپ تصور کریں رب کتنا کریم ہے یار، صرف بندہ دل میں اس سے کہہ رہا ہے اللہ تو مینوں معاف کر دے۔ اپنے گناہوں کا احساس تو کرو یار، ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کی جوانی کی راتیں کہاں گزری ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ دروازے بند کر کر کے کون سے گناہ کیے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا صرف پردہ اٹھ جائے نا تو سگا باپ بیٹا کہتے ہوئے شرمائے گا، ہمارا صرف پردہ اٹھ جائے
تو سگا بیٹا ہمیں باپ کہتے ہوئے شرمائے گا، اتنا پاپی میرا باپ؟ خدا کی قسم یہ صرف اس کی رحمت کا پردہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس کے نامہ اعمال میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس بات کو سوچنا کہ رب نے توبہ کی توفیق بھی چھین لی ہے، یہ اس کی بڑی سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے نا، رستے میں ایک بندہ ملا، کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے پوچھ کے آنا کہ میں نے زندگی میں گناہ چھوڑا کوئی نہیں ہے، تیرا رب مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اس دنیا کا ہر عیب کیا ہے، ہر گناہ کیا ہے، وہ مجھے سزا کیوں نہیں دے رہا؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، عرض کی مالک و مولا تیرا فلاں بندہ تھا، وہ یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں گناہ چھوڑا کوئی نہیں، مجھے سزا کیوں نہیں ملتی؟ آج جن کو سزا نہیں نہ ملتی وہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہے، یہ اللہ نے رسی چھوڑی ہوئی ہے، صرف ذرا سی کھینچنے کی دیر ہے۔ پھر سگے بیٹے بھی میت کے قریب کھڑے نہیں ہوتے، ذرا سی رسی کھینچنے کی دیر ہے، وہی تعلقات ہوتے ہیں، وہی رشتے ہوتے ہیں، بعد میں فون ہی کوئی نہیں اٹھاتا۔ بندہ جن رشتوں پہ اکڑاتا ہے نا کہ میرا تعلق ہے، میرا رشتہ ہے، میرا پیسہ ہے، میرا عہدہ ہے، صرف رب کی رسی تھوڑی کھینچنے کی دیر ہوتی ہے، کوئی تعلق والا فون نہیں چکتا، کوئی عہدہ کام نہیں آتا۔ کہنے لگا موسیٰ رب سے پوچھ کے آنا مجھے سزا کیوں نہیں دے رہا؟ وہ میں نے ہر عیب کر لیا، ہر گناہ کر لیا، وہ مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ بڑی توجہ سے بات سمجھنے، کہیں وہ سزا ہمیں تو نہیں مل رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، جا کے اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، عرض کی مالک و مولا تیرا بندہ پوچھ رہا تھا میں نے زندگی میں ہر گناہ کر لیا، تیرا رب مجھے سزا کیوں نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو سزا دی ہے لیکن اس کو محسوس نہیں ہوتی۔ آج بہت ساری سزائیں ہم پر ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہی۔ عرض کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک و مولا وہ تو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، چلتا پھرتا سب کچھ اس کے پاس ہے، تو نے اس کو کون سی سزا دی ہے؟ توجہ سے سمجھنا، وہ سزا کبھی ہمیں تو نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے اس کو سزا یہ دی ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو چھین لیا ہے۔ وہ میری بارگاہ میں توبہ بھی کرنا چاہے تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہونی، وہ میری بارگاہ میں رونا بھی چاہے، معافی بھی مانگنا چاہے تو اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ رب کی سزا ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے سزا صرف یہی ہے کہ پتھر برسیں، سزا صرف یہی ہے کہ زمین کو پلٹ دیا جائے، سزا صرف یہی ہے کہ طوفان نوح آئے۔ گزشتہ امتوں نے ایک ایک گناہ کیا تو اللہ نے کسی قوم کی شکلیں بندر کو بنا دی، ایک ایک گناہ کیا تو کسی کی پوری بستی کو پلٹ دیا گیا، ایک گناہ کیا تو آسمان سے پتھر برسے، کسی قوم نے ایک گناہ کیا تو طوفان نوح آئے۔ یار گزشتہ امتیں ایک ایک گناہ کرتی رہی تو پوری کی پوری قوم کو عذاب میں لپیٹ دیا گیا۔ گزشتہ امتوں نے جتنے گناہ کیے تھے نا وہ سارے کے سارے گناہ ہمارے دامن میں موجود ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو پچھلی امت نے کیا ہو اور اس امت کے دامن میں موجود نہ ہو۔ یار یہ امت تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گی، اس امت کے اندر تو قبروں سے مردے نکال کے ان سے بھی زنا کیا گیا، اس امت کے اندر تو بچوں کو قبروں سے نکال کے ان کی لاشوں کے ساتھ بھی بدکاری کی گئی۔ یار جس قوم کے اندر زینب جیسی بچیاں درندوں سے محفوظ نہ ہو، بتائیں اس قوم کے اندر کون سا گناہ ایسا ہے جو پچھلی امتوں نے کیا تھا اور ہم نے نہیں کیا؟ یار سب کچھ کرنے کے باوجود، مردوں کو قبروں سے نکال کے بدکاری کرنے کے باوجود، زینب جیسی بچیوں سے ظلم اور زیادتی کرنے کے باوجود، سگے بھائیوں کو سرے بازار پیٹ پیٹ کے قتل کرنے کے باوجود، ایک بات کو کبھی سوچا کہ ہم پر پتھر کیوں نہیں برستے، ہمارے اوپر طوفان نوح کیوں نہیں آتے، ہماری شکلوں میں بگاڑ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ سب کچھ تو ہم نے کر لیا، تنہائی میں ایسا کون سا گناہ ہے جو ہم سرزد نہیں کرتے؟ کیا تنہائی میں ہماری نگاہیں محفوظ ہیں؟ آج تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے، گھر میں سسر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی نگاہ سے اس کی بہو محفوظ نہیں ہے، سگا باپ ہے اور نگاہ اتنی غلیظ کر لی کہ سگی بیٹی محفوظ نہیں ہے، بیٹے کے ہاتھوں بیٹی بہن بھائی آپس میں محفوظ نہیں ہے۔ یار کون سا ایسا گناہ اس امت میں نہیں پایا جا رہا؟ کیا فیصلہ بعد میں سگے بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر رہے؟ کیا سگا بھائی بہن سے زنا نہیں کر رہا؟ ہر جرم اس قوم میں پایا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ طوفان نوح نہیں آیا، سب کچھ کرنے کے باوجود ہم پہ آسمان سے پتھر نہیں برسے، سب کچھ کرنے کے باوجود
ہماری شکلوں کو بندر اور سور نہیں بنایا گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے اوپر زمین کو پلٹ نہیں دیا گیا، جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ عذاب الہی اور ہمارے گناہوں کے درمیان جو پردہ ہے، اس پردے کا نام رحمت مصطفیٰ ہے۔ خدا کی قسم صرف حضور نہ ہو تو بتائیں ہمیں رب سے بچانے والا کون ہے یار؟ ہم نے کون سا جرم نہیں کیا؟ کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت کے دامن میں موجود نہیں ہے؟ سب کچھ کیا، لیکن وجہ صرف ایک ہے کہ حضور آ گئے ہیں۔ خدا کی قسم صرف رحمت مصطفیٰ کا پردہ ہٹ جائے، پھر دیکھتے ہیں ہمیں خدا کے عذاب سے بچاتا کون ہے۔ اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق نہ ملنا، یہ اس کی طرف سے سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ آپ تصور تو کریں کہ آخری مرتبہ کب اپنے اللہ سے معافی مانگی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح یار، آج ایک دم کے لیے پورے علاقے کی لائٹ بند ہو جائے تو دل کیا کرتا ہے؟ بولو یار، دل آتا ہے مٹھی میں کہ نہیں آتا؟ اندھیرے سے خوف آتا ہے یار؟ ایک اندھیرا وہ بھی ہے جہاں سگا بھائی بھی مٹھی کھول کے مٹی ڈالے گا، باپ بھی مٹی ڈال کے آ جائے گا۔ کبھی سوچا اس قبر میں روشنی کہاں سے آنی ہے؟ ہم گورگن کو تو یہ تو کہتے ہیں کہ یار دی قبر تھوڑی کھلی بنائی، قد بڑا وڈا سی۔ اور میرے بھائی، قبریں تنگ یا کھلی گورگن نہیں کرتا، بندے کے اعمال کرتے ہیں۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں ایک لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں میرے سمیت، میں اپنا گریبان خود پکڑوں میرے سمیت۔ کبھی سوچا ہے اتنے گندے نامہ اعمال سے اللہ کا سامنا کیسے کرو گے یار؟ خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے یار؟ رب کی ذات کا اتنا جلال ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کا کوئی نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں کلام ہی نہیں کرے گا، اتنا جلال ہوگا اللہ کی ذات کا۔ یار آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے اور یہ سورج کی پشت زمین کی طرف ہے، جتنی گرمی ہے بندہ بغیر جوتے کے باہر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ سوچو قیامت والے دن یہ سورج صرف 10 فٹ اوپر ہوگا اور سورج کا چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا۔ اگلے حدیث پاک کے الفاظ سنیں، سورج کی گرمی اتنی ہوگی کہ بندے کے جسم سے پسینہ نکل کے زمین میں 70 گز نیچے چلا جائے گا، وہاں سے پسینہ برنا شروع ہوگا اور انسان کے جسم تک آئے گا۔ اور جہنمیوں کی زبانیں اس طرح لٹک رہی ہوں گی کہ لوگ ان کی زبانوں کے اوپر چل رہے ہوں گے۔ یار آج تو زمین پتھر کی بنا لی، سیمنٹ کی بنا لی، اس دن تو زمین بھی تانبے کی ہوگی۔ سورج صرف 10 فٹ اوپر ہوگا اور اس کا چہرہ انسانوں کی طرف ہوگا اور سامنے رب کی ذات ہوگی۔ بتاؤ اتنے گندے نامہ اعمال سے رب کا سامنا کیسے کریں گے یار؟ کتنے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے، اب دل نہیں کرتا تھوڑا بدل جائیں یار؟ کتنے قبروں کے اوپر اپنی مٹھیاں کھول کھول کے مٹی ڈالی، اب دل نہیں چاہتا تھوڑا بدل بھی جائیں یار؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ ہم کہتے فلاں موقع آئے گا تو توبہ کریں گے، سوچو موقع نے بھی موقع نہ دیا تو کیا کرو گے یار؟ خدا کے واسطے اب بدل جاؤ یار، بڑا وقت بیت گیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنے دربار میں ایک خادم رکھا ہوا تھا، اس کی صرف یہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے دروازے پہ آنا اور اونچی آواز سے کہنا ہے عمر اللہ سے ڈر جا، حساب بڑا سخت ہونا ہے۔ صرف یہ ڈیوٹی تھی، اس کو ماہانہ تنخواہ دیتے تھے کہ صرف تو نے مجھے آ کے بتانا ہے کہ عمر اللہ سے ڈر جا، حساب بڑا سخت ہونا ہے۔ ایک دن وہ بندہ اعلان کرنے آیا تو آپ نے اس کو بلایا، اس کی تنخواہ دی اور کہا تم نے کل سے نہیں آنا۔ رونے لگا، کہنے لگا حضور کوئی غلطی ہوگی تو معافی دے دو، مجھے نوکری سے کیوں نکال رہے ہیں؟ توجہ کرنی ہے۔ جناب عمر فاروق نے نا اپنی داڑھی میں سے ایک سفید بال پکڑا، کہا جو کام تو روز آ کر کرتا تھا نا اللہ نے میری داڑھی میں پیدا کر دیا، یہ چٹا بال مجھے کہہ رہا کہ بندے ان بس کر دے۔ خدا کی قسم واپسی کا وقت بڑا قریب ہے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا آتا ہے پھر چھوٹا پھر اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا، یار جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، کب کس کو لے جائے کسی کو نہیں پتا۔ اس واسطے ایک جملہ بس یاد رکھنا، اتنے گندے نامہ اعمال کے ساتھ نہ اللہ کا سامنا ہونا ہے، رسول کا سامنا ہونا ہے۔ علامہ اقبال تو اس لیے رو رو کے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ پہلا کرم تو یہ کرنا کہ اقبال کا حساب نہ لینا، اور اگر اقبال کا حساب لینا ہوا تو مصطفیٰ کے سامنے نہ لینا، ایسا نہ ہو کہ مصطفیٰ کے سامنے اقبال کو رسوا ہونا پڑے اور اقبال کا نامہ اعمال دے کے میرے نبی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔
یار ہم نے کبھی سوچا ہمارے نبی ہماری خاطر نکیلے پتھروں پہ سر رکھ کے روتے رہے کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے؟ یار وہ نبی جو گناہوں سے معصوم ہے اور امام المعصومین ہے، اس کے باوجود ہم جیسے نکموں کے لیے پتھروں پہ سر رکھ کے روتے رہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کو لینے کے لیے جایا کرتے تھے نا، تو جس جگہ حضور نے سجدہ کیا ہوتا تھا ساری زمین حضور کے آنسوؤں سے بھری ہوتی تھی، اور حضور کی زبان پہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ میری امت کو جہنم میں نہ پھینکنا۔ یار ایک باری اپنے رب سے کہہ کے تو دیکھو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یار ایک بار احساس تو کرو کہ یار ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ رمضان بھی ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا، سوچو رب کا سامنا کیسے کرو گے یار؟ خدا کی قسم رب کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے۔ رب کا جلال دے کے تو انبیاء کلام نہیں کریں گے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس واسطے اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے دل میں ندامت تو پیدا کرو نا یار میری تنہائیاں اچھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں احساس تو پیدا کرو نا یار میں نے جوانی کو برباد کر دیا۔ اپنے دل کے اندر یہ احساس تو پیدا کرو نا کہ یار میں نے اپنی آنکھوں کو بڑا گندا کر لیا۔ خدا کے واسطے اگر چاہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن ہم پہ فخر فرمائے تو یار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے چلے جانا۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت والے دن کل 120 صفیں بنائی جائیں گی میدان محشر میں، ساری امتیں ملا کے کل 40 صفیں بنیں گی اور 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ سوچو تو صحیح یار، اگر حضور کو اپنی امت کے بڑے ہونے پہ فخر ہے تو حضور کو اپنی امت کے اچھے ہونے پہ بھی فخر ہونا چاہیے۔ اس واسطے احساس پیدا کرے کہ ہم سے خطا ہو گئی ہے۔ یار دیکھیں ہم دنیا داروں کے سامنے جب دکھ لے کے جاتے ہیں نا، کوئی بندہ پریشان ہو تو کسی کہتے ہیں میں تیرے کو آنا ہے، تیرے کو بہ کے گل کرنی ہے، میں تیرے نہ دل ہلکا کرنا چاہنا۔ یار آج اپنے خدا سے دل ہلکا کرو یار، ایک بار اس کو کہہ کے دیکھو اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ خدا کی قسم میرے نبی پاک کا حکم سن لیں، بندہ نا بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے، یار پتہ نہیں میری معافی بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ میں نے شروع میں مثال دی تھی، دیکھو ہمارے گناہ بڑے ہیں کہ اس کی رحمت بڑی ہے؟ جب اس کی رحمت بڑی ہے تو پھر ہمارے گناہوں کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں بنتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے آسمان کا جتنا فاصلہ، یہ 500 سال کا فاصلہ زمین سے آسمان، میرے نبی پاک نے فرمایا کہ بندہ اتنے گناہ کرے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنا فاصلہ یہ سارا بھر جائے، اتنے گناہوں کے آسمان کو چھونے لگیں، وہ صرف ایک باری کہے کہ رب تو معاف کر، رب سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یا رب بڑا کریم ہے، وہ اعلان کر رہا ہے بندے تو آ جا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ احساس پیدا کرے یار، ایک بار دعا میں آج اپنے گناہ سے توبہ ضرور کریں۔ اللہ کریم مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔